بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے رب سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا اس یقین سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں رد نہیں کرے گا، ہماری تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ ان کے دل کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ تو اس سے جو مانگا اور تو اس سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے چہروں پر اگر داغ دھبے ہیں، کیل مہاسے ہیں، دانے نکلے ہوئے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر انسان کو پریشان کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے تکلیف والا عمل ہے کہ اگر ان کے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جائے، ان کے چہرے پر کوئی ایسے دانے نکل آئیں جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے، لوگ دیکھ کر باتیں کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ ہی ایسا ہے جس کی عظمت اور شان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتائی کہ کبھی کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، کبھی کسی کے چہرے کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ اللہ نے خود تمہارا چہرہ بنایا ہے، اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز کو بری نظر سے دیکھنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اللہ پاک نے خاص طور پر اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، کسی کے چہرے کے بارے میں کچھ برا مت بولو۔ کوئی گورا ہے، کالا ہے، جیسا بھی ہے، اللہ پاک نے بنایا ہے اور وہ خوبصورت ہی ہے، اللہ کی نظر سے دیکھو تو وہ خوبصورت ہی ہے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی، کوئی بھی چیز بدصورت نہیں بنائی، اللہ نے ہر چیز خوبصورت بنائی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں برا مت کہیں،
خاص اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو لے کر اس کو کبھی مذاق نہ کریں، کبھی اس سے ایسی بات نہ کریں جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ ان باتوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو۔ ہمیشہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی بھی بیماری اگر آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے چہرے پر کچھ ایسی مسئلے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس انسان کا اس میں کوئی قصور تو نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اس طرح سے تنقید نہ کریں کہ اس کے دل میں اس چیز کا افسوس پیدا ہو یا اس کے دل کو یہ تکلیف پہنچے۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ خوبصورت نظر آنا، اپنے چہرے کو روشن دیکھنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی خواہش کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی آسان سا عمل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز قائم کرنی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی نماز قائم کریں گے، پنجگانہ نماز ادا کریں گے، تو آپ کے چہرے پر آٹومیٹکلی ایک حسن آئے گا، آپ کا چہرہ روشن ہوگا۔ تو اس سے بھی انسان کے چہرے پر خوبصورتی آتی ہے، نور آتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آپ اپنے چہرے کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی نماز قائم کریں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے چہرے کو روشن اور منور کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس پر بھی دھیان رکھیں، تو یہ بھی آپ کے چہرے کو روشن کرنے میں، خوبصورتی بڑھانے میں بہت کام آئے گا۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا مصور، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے چہرہ روشن ہوگا، آپ کے چہرے پر رونق آئے گی، نور آئے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ شیشہ دیکھیں، آئینہ دیکھیں، تب بھی آپ 11 مرتبہ یا اللہ یا مصور یہ پڑھ کر ہاتھوں پر اسی طرح سے دم کر کر اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ شیشہ اگر آپ کے واش روم میں ہے تو وہاں پر آپ نے یہ نہیں پڑھنا، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کا خود بھی دل نہیں کرتا کہ اللہ کا نام لیا جائے، یہ پاک کلام پڑھا جائے۔ تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کمرے میں، باہر ہال میں، کہیں پر بھی اگر آئینہ ہے، جب بھی آپ کی نظر آئینے پر پڑے آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا مصور پڑھنا ہے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق آئے گی، آپ کا چہرہ روشن اور منور ہوگا۔ آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز میں نے آپ سے شیئر کی کہ کبھی کسی کے بارے میں برا مت بولیں کہ اس انسان کو وہ برا لگے، اس کا دل دکھے۔ اللہ پاک نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ کبھی کسی کی کمی کے بارے میں اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ یا مصور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اسے اپنے چہرے پر پھیرنا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کبھی کسی بھی وقت اگر آپ کا چہرہ آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے، یعنی شیشے پر آپ کا دھیان جاتا ہے، جب آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تب بھی آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا مصور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اسے اپنے چہرے پر پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے چہرے کو روشن منور کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے چہروں پر خاص نور پیدا فرما دے اور سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ تمام نئے آنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔